خداوند یسوع مسیح کے ازلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے کہ ہم ایسی شخصیات کو اپنے پروگرام میں بلائیں جن کی زندگی کے اندر ان کے ایمان کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ان کو اپنے نام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ تو آج بھی ایک ایسی پرسنالٹی ہمارے درمیان موجود ہے جن کا نام پاسٹر پطرس صدیق ہے۔ آپ سب اس خوبصورت چہرے سے واقف ہیں اور ہوشانہ ٹیلی ویژن پر روز کلام کی گفتگو ان کے وسیلہ سے سنتے ہیں۔ پاری صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ پروگرام ایمان کی گفتگو میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا میں رہنمائی کریں۔ جی شکریہ پادری صاحب۔ قادر مطلق خدا، ہم تیرے نہایت ہی شکرگزار ہیں کہ تو نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا کہ خداوند خدا اس پلیٹ فارم پہ ہم تیرے کلام کی گواہی دے سکیں۔ ہوشانہ ٹی وی کے لیے خدا، اس کی ساری ٹیم کے لیے، آنرز کے لیے خدا تیرا شکرگزار ہوں، اور آج کے ہوسٹ تیرے خادم پادری متی کرامت صاحب کے لیے تیرا نہایت شکرگزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے پروگرام میں مجھے خیر مقدم کیا اور خوش آمدید کہا۔ خداوند، اس سارے اسٹوڈیو کو اور تمام ناظرین کو میں تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ جب یہ ایمان کی باتیں کی جائیں تو لوگوں کی برکت اور تسلی کا سبب ٹھہریں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین آمین۔ باری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ اتنی مصروف وقت کے باوجود آپ نے ٹائم دیا پروگرام کے لیے۔ میں چاہتا ہوں آپ ناظرین کے ساتھ اپنے ایمان کو بانٹیں کہ جب آپ بچپن کے ایام میں تھے، ابھی چھوٹے تھے، تو آپ نے ایمان کی تقویت کہاں سے سیکھی؟ جی پادری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا نہایت شکرگزار ہوں، اور اس انتہائی منفرد اور خوبصورت پروگرام کے لیے کہ جہاں ہمیں اپنے ایمان کی گواہی دینے کا یہ بہت بڑا موقع جو ہے وہ ملا ہے۔ اس کے بعد میں ساری انتظامیہ کے لیے بھی شکرگزار ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت ارینج کیا ہے تاکہ خدا کے خدام اور ایماندار اپنی گواہی شیئر کر سکیں۔ تو جس طرح آپ نے سوال کیا، یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے، کیونکہ میں خدا کا خادم ہونے کے تعلق سے سیکھتا ہوں کہ جہاں پر آج ہمارے دور میں بہت ساری تبلیغ ہے، منادی ہے، بہت سارے میڈیاز جو ہیں وہ اپنے اپنے ذرائع سے خدا کا کلام پہنچا رہے ہیں، وہاں گواہی ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور میں آپ کے اس پروگرام کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ کہ مسیح یسوع کے شاگردوں کی جب سلیکشن ہوئی تو وہاں پہ بینگ پاسٹر یا ایلڈر یا ڈیکن یا بشپ نہیں ہے، گواہ لیے گئے۔ تو کوئی شک نہیں کہ گواہی جو ہے وہ بہت زیادہ ایمان کو توقیہ دیتی ہے۔ تو میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ تو مجھے کچھ یاد ہے، زیادہ یاد نہیں ہے، کہ جب میں نے اپنی ہوش سنبھالی تو میں اپنی بڑی بہن کی گود میں تھا اور سنڈے اسکول میں تھا۔ پریز گاڈ۔ اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایک آیت ہماری ٹیچر نے بتائی کہ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو میں نے جلدی سے بول دیا کہ میں تیرے چھپنے کی جگہ ہوں، اور بچے ہنس پڑے۔ تو ہمارے گھر میں کلام خدا کی جو انٹری ہے، جو داخلہ ہے، وہ ہماری والدہ کے وسیلے سے ہوا۔ ہماری جو والدہ تھی وہ ان پڑھ تھی، لیکن انہوں نے خدا کے کلام کو بہتر طور پر سیکھا تھا، اور ایک ایماندار عورت تھی۔ میرے والد نہ پاسٹر تھے، نہ مبشر تھے، ان پڑھ تھے، اور محنت مزدوری کرتے تھے۔ تاہم ان کی زندگی میرے لیے ایک بہت بڑا، آج بھی ایک آئیڈیل ہے۔ وہ بہت بڑے پریچر یا ٹیچر نہیں تھے، خاموش طبع انسان تھے، لیکن راست بازی کے قائل تھے، خدا پرستی کے قائل تھے۔ میں نے کبھی ان کی زبان سے گالی گلوچ، ڈانٹ ڈپٹ، حد سے زیادہ مار پیٹ میں نے دیکھی۔ تو اس کے بعد میرے بڑے بھائی پاسٹر منیر صدیق، جن کا تعلق قصور سے ہے، انہوں نے میٹرک میں توبہ کی، بپتسمہ لیا،
اور خدا کے خادم پاسٹر رحمت مسیح جن کا تعلق FGS سے تھا وہ منادی کیا کرتے تھے، اور میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ وہ ان کے بڑے معاون تھے، تو میں ان سے بہت انسپائر تھا، ان کی زندگی سے، ان کی تعلیم سے، اور صرف وہ یہ نہیں کہ پلپٹ پہ کھڑے ہو کر بات کرتے یا بینگ ایلڈر انسان کرتے، بلکہ ان کی زندگی بھی ایک آئیڈیل تھا۔ وہ راست بازی کے قائل اور مائل ہی نہیں تھے، بلکہ راست باز زندگی بھی بسر کرتے تھے۔ Praise God. تو یوں میں ان سے بڑا متاثر تھا۔ تو اس طرح سے جوانی کا عالم بیتا گیا، اور تاحال میں نے کبھی توبہ نہیں کی، نہ میں نے بپتسمہ لیا، اور پھر میرے دل کے اندر یہ سب چیزیں جو تھی چل رہی تھی۔ یعنی کہ آپ اپنے بڑے بھائی سے بڑے متاثر تھے، ان کے ایمان کے وسیلہ سے۔ پاری صاحب میں چاہتا ہوں بتائیں کہ جب آپ بچپن میں تھے تو آپ کی والدہ محترمہ صبح سویرے کتنے بجے اٹھ کے ہر روز دعا کرتی تھی؟ ٹائم تو مجھے اتنا خصوصی طور پر یاد نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسکول گوئنگ جو بچے ہوتے ہیں وہ اسکول کے ٹائم کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے اٹھنے سے کہیں پہلے وہ اٹھ کر دعا کیا کرتی تھیں۔ تو کبھی کبھی وہ آواز ہمارے کانوں میں بھی پہنچتی، میں نے اپنے والد صاحب کو بھی اپنے بستر پہ ہی دعا کرتے دیکھا۔ تو یوں وہ ایمان کی طرف وہ سارے میرے اقدام تھے، وہ سیکھنا تھا، لرن کرنا تھا، اڈاپٹ کرنا تھا، جو کہ ایک ننے پودے کی طرح میری زندگی میں وہ جو ہے وہ بیج اگرا تھا آہستہ آہستہ۔ بالکل ہوتا تو یہی ہے، ہم اپنے باپ سے اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ جی جس طرح تموتیس کے بارے لکھا ہے کہ اس نے اپنا ایمان اپنی نانی سے سیکھا، جی 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 اپنی ماں کی ماں سے۔ جی تو جو ہمارا ایمان ہے باری صاحب، ہم فرسٹ جو ہمارے ایمان کا سٹیپ ہے وہ ہم اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے لیتے جی ہیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو میں چاہتا ہوں بتائیں آپ کے باپ کے ایمان کے وسیلہ سے، آپ کی ماں کے ایمان کے وسیلہ سے، وہ دعاؤں سے جو ہر روز گھر میں کی جاتی تھی، کیا تبدیلیاں آئیں؟ جی سب سے پہلے تو وہی تبدیلی جیسے میں نے بتائی ہے کہ یہ میرے ماں باپ کی دعائی تھی، ان کا کردار تھا، اور خصوصاً وہ خادموں سے بہت محبت کرتے تھے، جو بڑی بات ہے۔ بذات خود وہ پریچر نہیں تھے، نہ کوئی ٹیچر تھے اور نہ وہ پڑھے لکھے تھے کہ ہمیں براہ راست کوئی تعلیم دے پاتے، تاہم انہوں نے جو خوبصورت انسان کیا وہ خدا کے خادم تھے۔ میں نے خود بھی بچپن میں سرو کیا خدا کے خادموں کو، کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا، پھر میری یہ عادت تھی کہ میں ان سے سوال جواب کیا کرتا تھا، تو میں بہت سارا کلام لرن کرتا تھا۔ تو انڈائریکٹ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ میرے والدین ہی تھے جو مجھے سکھا رہے تھے، بتا رہے تھے، انہوں نے خدا کے خادموں کو اس بات کے لیے جو ہے وہ خدمت کا موقع دیا۔ تو یوں ایمان کی جو میری بنیادیں ہیں وہ میرے ماں باپ نے اس طریقے سے رکھی۔ پریز گاڈ۔ تو پاری صاحب آپ پادری ہیں، زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کہاں پہ آیا کہ آپ خداوند یسوع مسیح کی طرف آگے اور مکمل طور پہ اپنی زندگی یسوع کو دے دی؟ جی مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے، میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ گو دل میں یہ ساری چیزیں ٹھاٹھے مار رہی تھیں، لیکن میں ان کا برملہ اظہار کرنے سے بہت ڈرتا تھا۔ کچھ باتیں میں جانتا تھا کہ مجھے معلوم ہے جب میں نے اعلانیہ اقرار کر لیا، بپتسمہ لے لیا، تو اس کے بعد میرے سارے دوستوں احباب کو پتہ چل جائے گا کہ میری راہیں بدل گئی ہیں، جو میں نہیں چاہ رہا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتا چلوں اور یہ دوستیاں بھی پالتا رہوں اور دیگر بھی الٹے سیدھے کام کرتا رہوں۔ تو 1991 میں مجھے آج بھی تاریخ یاد ہے، بلکہ وقت بھی یاد ہے، 28 مئی کی وہ شام تھی جب خدا کے خادم پادری بشیر خورشید صاحب، انہوں نے گلے میں ہارمونیم ڈالا تھا اور گیت گا رہے تھے، بدلاں دے تختوں تے بہ کے یسوع راج آوے گا، پریز گاڈ، سانو بھی ہواواں دے کٹولے چ اڑائے گا۔ سو چونکہ کلام تو بہت سنا ہوا تھا، جانتے بھی تھے ایسا ہونا بھی ہے، لیکن میں اس پہ ابھی نہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتا تھا، سننے کی حد تک تھا۔ ہاں جی، میں اس پہ ابھی ایکٹ کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس گیت نے میرے اندر ایک آگ سی جلا دی، اور مجھے یوں نظر آیا کہ مسیح آ گئے ہیں اور کلیسا اٹھائی جا رہی ہے، پر میں نیچے رہ گیا ہوں۔ تبھی اس صبح وہاں پہ عیسیٰ نگری میں چک نمبر 60 پہ عیسیٰ نگری امیپور روڈ فیصل آباد میں یہ ایک مسیحی گاؤں ہے، تو پادری صاحب نے کہا کہ ہم بپتسمے دینے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، مجھے یہ تھا کہ یہ مجھے نا بپتسمہ دے دیں گے وہاں پہ جا کر۔ تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ آپ کو بپتسمہ نہیں دیں گے آپ کی مرضی کے خلاف، آپ چونکہ یہ اس نہر کے جانو ہیں، یعنی اس میں نہاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔
وہاں پہ جا کر انہوں نے ایک ایسی ایگزامپل دی جو ہزاروں لوگ جانتے ہیں، ناظرین نے بھی سنا ہوگا، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، کہ کوئی لیڈی اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے پاس ایک ڈائری ملی، ڈائری میں موٹے الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ میں اس کنونشن میں توبہ نہیں کروں گی، پھر کبھی کروں گی. تو وہ بغیر توبہ کے مر گئی. تو پادری صاحب نے کہا آخری اپیل ہے، اب بھی اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، بپتسمہ لینا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کرے. میں نے اتنا ساتھ کھڑا کیا تھوڑا سا ہاں جی. انہوں نے کہا جی ہاتھ تھوڑا سا اوپر کر لیں. ڈرتے ڈرتے کیا. پھر میں نے اوپر ہاتھ کھڑا کر دیا. تو تب انہوں نے مجھے بپتسمہ دیا اور پھر میں ڈسکنیکٹ ہو گیا، سچ مچ ڈسکنیکٹ ہو گیا. خدا کے پاک نے میرے اندر کثرت سے کام کیا. میں اپنے چرچ میں آ گیا اور پھر میں نے وہاں پر جو ہے وہ دعا کرنا شروع کر دی اور پھر مجھے باقاعدہ طور پر روح القدس کا بپتسمہ ہوا اور پھر بہت سارے نوجوان میرے وسیلے سے خدا یسوع مسیح کے پاس آئے، انہوں نے بپتسمہ لیا. پریز گاڈ. یعنی کہ یہ وہ وقت تھا آپ نے وہ ساری اپنی دوستیاں، سارے جی بالکل جو ماحول تھا اس کو آپ نے رد کر دیا اور آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اول درجہ اپنی زندگی میں دیا جی جی بالکل. اور بپتسمہ لیا اور اس کا انعام آپ کو ملا کہ خدا نے آپ کو پاک روح کا بھی بپتسمہ جی دیا. پاک روح کا بپتسمہ. تقریباً 8 دن کے بعد مجھے روح القدس کا تجربہ ہوا، بغیر کسی کے پش کیے، بغیر کسی کے زور و جبر کے میں نے خدا ان کے روح القدس کا تجربہ کیا. اور پھر خدا مجھ سے ہم کلام بھی ہوا کہ میں تجھے استعمال کروں گا اور بڑھاؤں گا اور تجھے برکت دوں گا. تو اس کا میں نے اگلے دن یہ تجربہ کر لیا. نوجوان چرچ میں آنا شروع ہو گئے، رو رو کر توبہ کرنا شروع ہو گئے. پھر آدھی رات کو میں بپتسمہ دیا کرتا تھا. ایک بڑی ٹیم جو ہے وہ بن گئی جنہوں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا اور مسیح میں شریک ہو گئے. تو پاسٹر صاحب جو آپ کے دوست تھے، جو ہوتا ہے پاکستانی کلچر میں جگری دوست جن سے ڈے بائی ڈے ملاقات ہر وقت ہے، ان میں بھی پھر منادی کی جا کے؟ جی میرا پہلا یہ فرض بھی بنتا تھا اور میں جانتا تھا کہ جس طرح میں مسیح کو جان گیا یہ بھی جان جائے. ان کو میں نے اپروچ کیا، پیغام پہنچایا، لیکن وہ میرے پاس نہیں آ سکے. ان میں سے ایک دوست آیا تو بعد میں وہ بھی ریورس ہو گیا. لیکن دیگر نوجوانوں نے بہت ساری توبہ کی اور پھر خدا انہوں نے چھوٹے چھوٹے ایریاز میں سائیکل پہ میں جایا کرتا تھا اور وہاں پہ میں خدا ان کے کلام کو سناتا، لوگ توبہ کرتے، مسیح کی بادشاہی میں داخل ہوتے. جب آپ نے توبہ کی تھی تو آپ کے ذہن میں تھا کہ میں پاسٹر بنوں گا کہ صرف ایک ایماندار مسیحی بنوں گا؟ نہیں، تب میرے ذہن میں پاسٹر بننے کا نہیں تھا، بلکہ بہت دیر تک، ایون دین کہ اپنا ڈپلومہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے کورین انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ 3 سال کا ڈپلومہ لیا بائبل کا. تو اس کے بعد بھی میرا یہ پرپس نہیں تھا کہ میں پاسٹر بنوں گا، صرف ایک ایماندار بلیور اور گواہی مسیح کی دیا کروں گا. تو یہ بہت بات کا پروسیس ہے کہ خدا نے مجھے بلایا. ایک کورین خادم تھے جن کے ساتھ میں خدمت کیا کرتا تھا اسلحہ پاکستان میں، وارسپرے میں. تو میں وہاں سے اسکپ کرنا چاہتا تھا، میں بھاگ جانا چاہتا تھا، چھوڑنا چاہتا تھا. میں کوئی جاب کر کے میں پارٹ ٹائم خدمت کرنا چاہتا تھا. ہماری خواہش ہے کہ آپ یہاں پر باقاعدہ طور پر جو ہیں ایز اے مبشر ہمارے ادارے کے ساتھ خدمت کریں. تو میں نے کوئی 2 سال وہاں پہ ایز اے ایونجلسٹ میں نے خدمت کی. پھر 2003 میں ایک چھوٹے سے چرچ میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز اے پاسٹر. تو تب سے میں وہاں پر بھی اور پھر بہت سے ایریاز میں خدا مجھے اپنے جلال پر استعمال کر رہا ہے. تو پاسٹر صاحب آپ کی شادی کون سے سال میں ہوئی؟ شادی میری 2003 میں ہوئی ہے. تو جو آپ کی اہلیہ ہے، ہماری باجی ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں بتائیں. وہ کیتھولک فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، لیکن پھر وہ بعد میں جب وہ میرے ساتھ شادی ہوئی، سب سے پہلے انہوں نے پانی کا بپتسمہ بذریعہ غوطہ لیا. تو اب وہ میرے شامل حال ہر طرح سے خدمت میں میرے ساتھ جاتے ہیں، چلتے ہیں. براہ راست تبلیغ تو نہیں کرتے، تبلیغ میں کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ ساتھ چرچز میں. بڑا ہاتھ بھی ان کا پیچھے ہے. جی بہت بڑا ہاتھ کو ہے تیار کرنے یہ میں. ساری ڈریسنگ جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو پیچھے بچوں کو لک آفٹر کرنا، جی یہ اہلیہ کا بہت بڑا کردار ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک خادم کو اگر آپ 100% منادی کر رہے ہیں تو 50% پیچھے آپ کی اہلیہ کا کردار ہے. جی مجھے سجیشن بھی ملی ہے، لوگوں کی خواہش ہے جی وہ بھی منادی کریں، اچھا ہے. لیکن میں پہلی بات تو خدا کے کلام کو پریفر کرتا ہوں، کالنگ ہوتی ہے اپنی. لیکن جس نہج پہ وہ مینجمنٹ کرتی ہیں اس سے مجھے بہت سپورٹ ہوتی ہے.
پاری صاحب یقیناً جب تک گھر کے اندر سے ایک خادم کو اس کی اہلیہ سپورٹ نہیں کرے گی تو میرا خیال ہے اس کے لیے خدمت بہت مشکل ہوگی، بہت مشکل ہو جائے تو گی۔ یہ آج آپ کی خدمت کے اندر جو نکھار ہے، سب سے پہلے تو یہ خدا کا فضل ہے، اس کے بیٹے یسوع مسیح کا فضل ہے، جی بالکل، اس کے بعد محنت آپ کی اہلیہ کی، آپ کی بیگم کی، جو آپ کے بعد گھر کا خیال رکھتی ہیں، بچوں کو لک آفٹر کرتی ہیں۔ پاری صاحب بہت اچھا لگا، خداوند آپ کو برکت دے، یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین اب وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن۔